اس علاقے میں ہم نے 1 مہینہ گشت کر لیا، اب ہم کیا کریں؟ مشورہ لگیں گے چھوڑ دو، پوچھیں گے آ کے دوسرا گشت کتنے دن تک کریں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ داعیانہ مزاج نہیں بنا، تنظیمی مزاج ہے۔ کیا مزاج ہے؟ تنظیم کا مزاج ہے، دعوت کا مزاج نہیں ہے۔ تنظیمی مزاج جن کا ہوتا ہے نا، وہ کام کو پروگرام بنا کے کرتے ہیں۔ ہم نے اتنے دن یہ کر لیا، اب ہم کیا کریں؟ کوئی نتیجہ نکلا نہیں ہے۔ جب ایک مریض نہیں جانتا کہ ڈاکٹر اس دوا کو کتنے دن چلائے گا، تو ایک داعی کیسے جان سکتا ہے کہ اللہ کو مجھ سے کتنے قربانیاں مطلوب ہیں؟ چھوٹی سی بات، کوئی ڈاکٹر کہے گا آپ کو یہ دوا 1 سال کھانی ہے۔ بعض علاج ایسے ہوتے ہیں کہ 3 سال تک کورس چلے گا، 3 سال کورس چلے گا، 3 سال کے بعد بھی فائدہ نہ ہوا تو پھر ڈاکٹر یہ کہے گا کہ ابھی اور کھاؤ دوا۔ یہاں داعیانہ مزاج نہیں ہے۔ چند دن گشت کر کے جب لوگ کوئی نتیجہ نہ نکلے گا تو کام چھوڑ دیں گے، یہ کہہ کر کہ ہم نے کوشش پوری کر لی ہے، فائدہ تو کوئی ہوا نہیں۔ میں عرض کر رہا تھا کہ داعی پر امید رہتا ہے، داعی پر امید رہتا ہے۔ یہ نہ دیکھو ہمارے کام سے کیا فائدہ ہوا، ہمارے کام سے کیا فائدہ ہوا۔ سنو غور سے، داعی کو استقامت اس لیے ہوتی ہے کہ نتائج اللہ کے ہاتھ میں ہیں، نتائج اللہ کے ہاتھ میں ہیں، نتائج اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ نبی دعوت چھوڑتے نہیں، نبی دعوت چھوڑتے نہیں، کیونکہ وہ دعوت میں اللہ کی طرف سے مامور ہیں۔ اس طرح یہ امت دعوت اللہ میں مامور ہے۔ یہ نہیں نتیجہ ظاہر ہو گیا تو کام کریں گے، نتیجہ ظاہر نہیں ہوا تو چھوڑ دیں گے، یہ بات نہیں ہے۔ داعی دعوت اللہ میں مامور ہے، داعی دعوت اللہ میں مامور ہے، اللہ کے امر کی وجہ سے کام کر رہے ہیں، اللہ کے امر کی وجہ سے کام کر رہے ہیں، اللہ کا حکم ہے اس لیے کر رہے ہیں، اللہ کا حکم ہے اس لیے کر رہے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کوئی کیفیت تو محسوس نہیں ہو رہی۔ شیطان کا کام یہ ہے کہ وہ انسان کے عمل اور عمل کی کیفیت کے درمیان رکاوٹ پیدا کر دیتا ہے۔ سنو غور سے، شیطان کا کام ہے کہ وہ گناہوں کی حلاوت کو ظاہر کرتا ہے اور گناہ کی کڑواہٹ کو چھپاتا ہے، اور نیک اعمال کی حلاوت کو چھپاتا ہے اور نیک اعمال کی کڑواہٹ کو ظاہر کرتا ہے۔ تو انسان عمل کرتے کرتے یہ سوچتا ہے کہ کوئی لذت تو محسوس ہو نہیں رہی، مجھے تبلیغ میں لگ کے کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ دیکھو کام فائدے کے لیے نہیں، اللہ کا امر پورا کرنے کے لیے ہے، اللہ کا امر پورا کرنے کے لیے ہے۔ میں پوچھتا ہوں، اگر ایک آدمی سعد الحاجہ پڑھے اور حاجت پوری نہ ہو تو کیا نماز چھوڑ دے گا؟ کہ نہیں، میں تو نماز اللہ کے امر کی وجہ سے پڑھ رہا ہوں، نماز اللہ کے امر کی وجہ سے ہے۔ عبادت سے اگر فائدہ نہیں ہو رہا تو عبادت فائدے کے لیے نہیں، اللہ کا امر پورا کرنے کے لیے ہے۔ اس لیے دعوت اللہ کا امر پورا کرنے کے لیے ہے۔ نتائج داعی کے ہاتھ میں، انبیاء کے ہاتھ میں نتائج نہیں، ہمارا آپ کے ہاتھ میں نتائج کہاں سے آ جائیں گے؟ انبیاء کے ہاتھ میں بھی نتائج نہیں ہے۔ آپ چاہتے تھے ابو طالب کلمہ پڑھ لیں، وہ مان کر نہ دیے۔ آپ چاہتے تھے کہ وحشی کو کوئی قتل کر دے، اللہ نے ہدایت دے دی، اللہ نے ہدایت دے دی۔ سارا کام نبی کی چاہت کے خلاف ہوا، دونوں کام نبی کی چاہت کے خلاف۔ نبی چاہتے ابو طالب کلمہ پڑھ لیں، اللہ نے ہدایت نہ دی۔ آپ چاہتے تھے کہ وحشی کو کوئی قتل کر دے، دوسرے جزا کے قاتل کو، حضرت حمزہ کے قاتل کو، وحشی کو کوئی قتل کر دے، اللہ نے ہدایت دے دی، اللہ نے ہدایت دے دی، دکھانے کے لیے
کہ نبی کے ہاتھ میں نتیجہ نہیں ہے، محنت ہے، نبی کے ذمہ محنت ہے، نتیجہ نہیں ہے۔ ہدایت تو اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، ہدایت اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، تم محنت کے مکلف ہو، نتائج کے مکلف نہیں ہو۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ داعی پر امید رہتا ہے، داعی پر امید رہتا ہے۔ حکم بن کیسان کو دعوت دی صحابہ نے حکم بن کیسان کو دعوت دی۔ یہ اپنی قوم کے سردار، قوم کے سردار حکم بن کیسان، صحابہ نے دعوت دی، حکم بن کیسان نے اسلام سے انکار کر دیا کہ نہیں میں اسلام قبول نہیں کرتا۔ صحابہ نے کہا کہ اسلام قبول کرو ورنہ ہم تمہیں قتل کریں گے۔ حکم بن کیسان نے کہا میں اسلام قبول نہیں کروں گا۔ صحابہ قتل کرنے لگے، صحابہ قتل کرنے لگے۔ حضرت مقداد نے کہا کہ تم اسے قتل مت کرو، میں اس کو دعوت دیتا ہوں۔ حضرت مقداد نے حکم بن کیسان کو امان دے دی، حکم بن کیسان کو امان دے دی۔ صحابہ ایسے مجتمع تھے سب کہ اگر ایک صحابی نے امان دے دی تو یہ آدمی سارے صحابہ کے درمیان محفوظ ہو جاتا تھا۔ یعنی ایک آدمی نے امان دے دی، ابھی سب کے درمیان مامون ہے۔ یہ نہیں کہ مسلمانوں کی ایک جماعت یوں کرے ایک جماعت یوں کرے، سارے مسلمان ایک مسلمان کے امان دینے پر مجتمع تھے۔ چنانچہ حضرت مقداد نے حکم بن کیسان کو امان دے دی، اب کوئی قتل نہیں کر سکتا۔ یہ نہیں کہ بھئی اس کو تم دعوت دے رہے تھے تم اس کو دیکھو، امان دے دی تو حکم بن کیسان کو حضرت مقداد لے کے آئے آپ کی خدمت میں، آ کے عرض کیا کہ یہ اپنی قوم کا سردار ہے اور ہم نے اس کو دعوت دی لیکن اسلام قبول کرنے سے انکار کرتا ہے، صحابہ اس کو قتل کر رہے تھے، میں امان دے کر آپ کے پاس لایا، آپ بھی کوشش کر لیں۔ آپ نے یہ نہ فرمایا جب یہ وہاں نہیں مان رہا تھا تو یہاں کیوں لائے، یہ وہاں بات نہیں مان رہا تھا تو یہاں کیوں لائے؟ ہاں ٹھیک ہے۔ چنانچہ پھر آپ نے دعوت دی، آپ دعوت دیتے رہے یا آپ کی بات کا انکار کرتے رہے کہ نہیں میں اسلام نہیں لاتا؟ آپ تھک گئے دعوت دیتے 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 دیتے۔ حضرت عمر دیکھ رہے تھے کہ اتنی دیر ہو گئی، وہاں کوشش کر لی یہاں کوشش ہو رہی، یہ اسلام لائے گا نہیں۔ اب حضرت عمر نے کہا، عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کو میرے حوالے کر دیجئے تاکہ میں اسے قتل کروں، اور یہ جہنم میں اس کا ٹھکانہ بنا ہوا ہے، یہ ایمان کبھی نہیں لائے گا، ایمان لانے اس کے مقدر میں نہیں ہے، اسے میرے حوالے کیجئے، میں اسی گردن اڑا دوں تاکہ یہ جہنم میں اپنے ٹھکانے پر پہنچ جائے۔ حضرت عمر نے یہ کہا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں میں کہنے کو تو کہہ گیا لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میری بات کی طرف کوئی توجہ نہ دی، بات کی طرف کوئی توجہ نہیں، آپ دعوت دیتے رہے۔ حضرت عمر میں ڈر گیا کہ میں نے یہ کیا کیا۔ پھر خیال آیا مجھے کہ میں نے تو آپ کی خیر خواہی میں ہی کہا ہے، اتنی دیر ہو گئی بھائی، ذمہ داری پوری ہو گئی، بس اتنا سمجھا لیا، اب نہیں مانتے تو قتل کر دیا جاوے ان کو۔ حضرت کہنے لگے کہ مجھے خیال ہوا کہ میں نے تو آپ کی خیر خواہی میں ہی یہ مشورہ دیا تھا، اسے میرے حوالے کر دیں، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کی بات کا کوئی اثر نہیں لیا، ان کی طرف دیکھا بھی نہیں۔ آپ دعوت دیتے رہے یہاں تک کہ حکم بن کیسان نے اسلام قبول کر لیا۔ آپ نے فرمایا اے عمر اگر میں تیری بات مان لیتا تو یہ حکم بن کیسان جہنم میں جاتا، اللہ نے اس کو میرے ذریعے سے جہنم